نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ جل شانہ کا مہینہ ہے۔ رجب کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ سب کلاموں پر قرآن پاک کی بزرگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینہ میں نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب میں صدقہ کرتا ہے حق جل شانہ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں جتنی دور ایک کوے کا بچہ اپنے گھونسلے سے نکل کر عمر بھر اڑتا ہی چلا جائے حتیٰ کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اول 15ویں اور اخیر شب کی نفلی نماز صلاۃ حاجت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ میں 30 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون 3 بار پڑھے تو معاف فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہ اور اس کے ہر دن شہید بدر کے برابر عمل فرمایا جائے گا اور تمام مہینہ روزہ رکھنے والوں اور سال بھر نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو خبر دی ہے کہ نہیں پڑھتا اس نماز کو مگر کوئی منافق اور مشرک اور نہیں چھوڑتا اس نماز کو مگر کوئی مومن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیجئے مجھ کو کہ اس نماز کو کس طرح پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پڑھ اول شب میں 10 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص 3 بار اور بعد ختم نماز کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں، وہ خود ہمیشہ زندہ ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آتی، نیکی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ جل شانہ، جسے آپ عطا کرتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے آپ روک دیں اسے کوئی دینے والا نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کوشش کرے تو لا حاصل ہے۔ پھر جب 15ویں رات ہو تو پڑھ 10 رکعتیں، ہر رکعت میں سورۃ الکافرون 3 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار اور بعد ختم نماز کے ہاتھ اٹھا کر پڑھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہ سب کو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ یکتا ہیں، ان کا کوئی نظیر نہیں، وہ یگانہ و یکتا ہیں، نہ ان کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔
پھر پڑھ اخیر ماہ رجب میں 10 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ الکافرون 3 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار، پھر ہاتھ اٹھا کر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب کو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد پر اللہ جل شانہ کی رحمت ہو۔ اونچے مرتبہ والے اللہ جل شانہ کے علاوہ نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی، اور اللہ جل شانہ برتر عظمت والے ہیں۔ پھر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگ تو تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ تیرے اور دوزخ کے درمیان 70 خندق کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے، جن کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ ایک ایک رکعت کے عوض 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی۔ آگ سے برات کا پروانہ ملے گا، پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ بھی۔ یہ حدیث سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ جل شانہ سے اس کثیر ثواب کے انعام کے شکر کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پورے ماہ رجب کے روزے رکھے اور یہ نماز بھی پڑھ لے تو اسے اللہ جل شانہ آگ سے نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے، اور وہ اللہ جل شانہ کے پڑوس میں رہے گا۔